إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام کائنات کی اکیلا تدبیر کرنے والا، حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے والا ہے، رب العالمین ہے۔ اسی کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہیں جو کتاب و سنت میں ذکر ہوئے ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے اور نہ ہی مخلوق کے جیسا اور مشابہ قرار دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اور اس کی اعلیٰ صفات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ وہ توحید ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، جن و انس کو پیدا فرمایا، رسولوں کو بھیجا، جہاد مشروع قرار دیا، اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اسی کے لیے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، تمام عبادتیں اسی کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر توحید اور شرک میں ہی کوئی شخص جو ہے فعل ہے اسے نہیں سمجھتا ہے، اس پر عمل پیرا نہیں ہے، تو تمام عبادات، فضائل اور جو کچھ بیان کیا جاتا ہے دین کے تعلق سے اس کے لیے بیکار ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم اسے ہر پل اپنے سامنے رکھیں، سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، عمل کریں اور آگے تک پہنچائیں۔ ساتھ ہی بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء مرسلین، خصوصاً ان میں سے سب سے آخری اور افضل ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے صحابہ کرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو اور ان پر برکتیں نازل فرمائیں، اور ہمیں بھی ان سلف صالحین کے عقیدے، عبادات اور معاملات میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مختلف قسم کی عبادات کا باہمی تعلق ہے ان کا آپس میں، یعنی ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مختلف عبادات مشروع ہیں، مسنون ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے انسان کو، جبکہ وہ عبادات ایسی ہیں کہ جو دیگر مہینوں میں بھی انسان اسے ادا کرتا ہے، کرنا چاہیے مومنوں کو، لیکن اس مہینے میں اس کا خاص تعلق ہے۔ کم از کم اس مہینے میں اس کا عادی بن جائے، اس کی پریکٹس کرے تاکہ سارا سال اس کے کام آئے۔ اس تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب روزوں سے متعلق آیات ذکر فرماتا ہے، اسی کے بیچ میں اللہ تعالیٰ دعا کے بارے میں آیت نازل فرماتا ہے، تو دعا کا بھی بڑا اہم جو ہے تعلق ہے اس سے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، دور ہے، ہماری سنتا ہی نہیں سنتا۔ مشرکین کا مشہور عقیدہ جو بدقسمتی سے بہت سارے مسلمان بھی رکھتے ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا ہے، نبیوں ولیوں کے واسطے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، یا ہم انہیں خوش کریں، ان کا تقرب حاصل کریں، انہیں پکاریں تو وہ اللہ تعالیٰ تک ہماری عرضیاں پہنچاتے ہیں۔ یہ شرکیہ عقیدہ ہے، مشرکین رکھتے تھے۔ چنانچہ بتایا فإنی قریب، بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ کس طرح قریب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے پکارنے والا دعا کرتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، پکارتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع و بصیر اور مجیب و دعوات ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔
کتنی بڑی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے انسان کی جو ہے نا امیدی اور بدعقیدگی ہے کہ میرا رب سننے والا نہیں ہے یا دور ہے، سن نہیں سکتا، یہاں سنتا تو ہے پوری نہیں کر سکتا۔ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں ایک نقص اور عیب ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، سنتا بھی ہے دعاؤں کو اور مشکل کشائی بھی فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ کیا آپ مشرکین سے گئے گزرے ہیں جو سمندر کی موجوں میں پھنس جاتے تھے تو خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں نجات دیتا تھا، پھر واپس سے جو ہے بے وفائی کر کے بدعہدی کر کے شرک کرنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ لاجواب ہو جاتے جب ان سے کہا جاتا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے کس و لاچار جب اسے پکارتا ہے اس کی دعا سنتا ہے، ویکشف السوء اس کی مشکل کشائی بھی کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے اس کی مشکل پریشانی کو۔ فرمایا الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے جو یہ کرتا ہو؟ مشرکین لاجواب ہیں، تو پھر سوچتے کیوں نہیں اور اس کی عبادت میں غیروں کو کیوں شریک کرتے ہو، کیوں پکارتے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ الامام العادل، ایک عدل و انصاف کرنے والا امام حکمران، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ والصائم حین یفطر، ادھر بھی روزوں سے تعلق ہے دعا کا، ایک روزے دار جب افطاری کا وقت ہوتا ہے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی رد نہیں کرتا، تو خوب محنت کرنی چاہیے اس وقت جو ہے دعائیں کرنے میں۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی جو دعا یا بد دعا جو ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی، توحید کی اور نماز کی دعوت کے لیے بھی جب اہل کتاب کی طرف یمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجتے تو توحید کی دعوت، نماز کی دعوت کے بعد کیا فرمایا کہ زکوٰۃ لینا لیکن جان بوجھ کے ان کے مہنگے اچھے مال نہ لینا، واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اللہ اور اس کے درمیان پھر کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی اس کی پکڑ میں تم آ جاؤ گے۔ اور ایک روایت میں وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی یعنی ظلم اگر اس کے اوپر کیا، مظلوم کی اللہ تعالیٰ داد رسی کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی ہے کہ مظلوم کی دعا کے تعلق سے آگے فرمایا یرفعها فوق الغمام، بادلوں سے اوپر چڑھ کے جاتی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم چلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش پہ مستوی ہے، ساتوں آسمان سے بلند، جو بہت سارے لوگ جو ہے بدقسمتی سے عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، یہ پرلے درجے کا گمراہی پر مبنی کتاب و سنت کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے انسان کی یہ عقیدہ رکھنا۔ چنانچہ وہ اوپر چڑھ کے جاتی ہے جس طرح نیک اعمال اوپر چڑھ کے جاتے ہیں، اور اس کے لیے وتفتح لها ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ کہتے یقول رب، اے رب سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے جواب میں وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، لانصرنک، میں تجھے تیری یعنی قبول کروں گا اس دعا کو، تیری مدد ضرور کروں گا جو مظلوم نے جو ہے دعا کی ہے، ولو بعد حین، چاہے کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح نہیں کہا جاتا اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، تو آج کل بچ جائے جو ظالم ہے، لیکن آخرکار اللہ کی پکڑ آئے گی اور وہ بہت سخت پکڑ ہوگی کہ وہ بچ نہیں پائے گا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح زید بن خالد الجحنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجره الصائم شيئا، یعنی روزے دار کو افطاری کرنے کا بھی جو ثواب ملتا ہے انسان کو، یعنی روزے میں جو مختلف فضائل سمیٹنے کے مواقع ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ روزے دار کو جو ہے روزہ افطار کروانا۔ چنانچہ یہ اس متعلق حدیث ہے کہ جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو اس کے روزے کا بھی ثواب ملتا ہے، اور جس نے روزہ رکھا ہوا ہے جس کو افطاری کرائی ہے اس کے ثواب میں سے کمی کر کے اللہ نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو بڑے خزانے ہیں اور کوئی کمی نہیں ہے اس کے پاس فضائل عطا کرنے کی، تو اسے بھی دیتا ہے اور جس نے روزہ افطار کرایا اسے بھی دیتا ہے۔ تو ایک موقع رمضان میں بخشش حاصل کرنے کا اور اپنی مرادیں پوری کروانے کا، ثواب حاصل کرنے کا یہ بھی ہے کہ آپ روزے افطار کروایا کریں۔ دعا کے متعلق بات چل رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں شب قدر کتنی عظیم رات ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دیتا ہے جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو آپ مشہور و معروف حدیث سنتے رہتے ہیں کہ اگر میں لیلۃ القدر شب قدر کو پاؤں تو کیا کروں، آپ نے جو ہے دیگر جو بڑے بڑے اعمال ہیں وہ نہیں گنوائے، نہ نماز کا بتایا،
نہ جو ہے کوئی صدقہ خیرات، اللہ کا ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں، وہ بھی نہیں بتایا آپ نے۔ کون سی چیز ادھر بتائی؟ دعا۔ ادھر دعا کرو، یہ اہم چیز ہے کہ وہاں پر دعا تم کرو، اور وہ دعا جو ہے آپ کو یاد کرنی چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ جو تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دیں۔ تو یہ عظیم دعا ہے، انسان اس کو دہراتا رہے، اس رات یہ دعا کرے، تو دعا کتنی اہم چیز ہے۔ اور یہ صرف رمضان سے تو خاص نہیں ہے، رات کا آخری پہر کتنا اہم ہوتا ہے، سحری کا وقت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات جو ہے آسمانی دنیا پر نازل ہو کے یہ ندا لگاتا ہے، کون مجھ سے دعا کرے قبول کروں، اور کون مجھ سے کوئی مانگے میں اسے دوں، کون مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ دعا کے علاوہ قرآن مجید کا بھی گہرا تعلق ہے رمضان المبارک سے، چنانچہ روزوں کے متعلق آیات کے بیچ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں حق و باطل میں تمیز کرنے کی اور ہدایت کی مختلف نشانیاں ہیں واضح۔ کیونکہ قرآن مجید کو جو تھامتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، جو اسے چھوڑتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ جو مسلمانوں کا سلوک ہے، جو صرف جو ہے تعویذ گھنٹے یا جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں یا دلہنوں کے اوپر لہراتے ہوئے لے جاتے ہیں، جبکہ اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اسے پس پش ڈال دیا۔ اس طرح قرآن میں قیامت کے دن نبی جو ہے شکایت کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو محجورہ چھوڑ دیا تھا۔ تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم سیدھی راہ پہ رہنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو قرآن سے بہتر تو کوئی چیز نہیں، اسے تھام لو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے بہترین اور سیدھے راستے کی ہدایت کون کرتا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الاخرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک اس قرآن کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو عروج دیتا ہے، ترقیاں دیتا ہے، اور بہت ساروں کو یضع بہ آخرین، دوسروں کو گرا دیتا ہے، پستی دیتا ہے۔ جو اس پر عمل کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جس طرح صحابہ کرام ان کے راستے پر چلنے والے تھے۔ اور جو اسے چھوڑ دیتے ہیں، پس پش ڈالتے ہیں، وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، جس طرح مسلمانوں کا موجودہ حال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسی بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کو ان جیسا بنا دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا جو متقی پرہیزگار ہیں ان کو فاسق فاجر بد کرداروں جیسا کر دیں گے؟ بلکہ سن لو کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب قرآن مجید جو ہم نے تمہاری جانب نازل کی بابرکت ہے۔ بابرکت صرف اس کو چومنے چاٹنے میں نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں، بتایا لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں پہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، سمجھو، اس پر عمل کرو۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، جو واقعی عقل رکھتے ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑیں گے۔ ورنہ تو حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے قاری اور پڑھنے والے کی مثال میں منافق کا بھی ذکر کیا کہ ایسا پھل، ایسا درخت جو ہے اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے، اس کی بو بھی اچھی نہیں ہے، تو منافق کے قرآن پڑھنے کی مثال ہے۔ پھر مومن کی بھی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ تو مطلب پڑھنے والے تو بہت سے ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس قرآن کو مانتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی اجود الناس تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، اللہ کی راہ میں لوٹاتے، صدقہ خیرات کرتے، لیکن وہ اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان میں سب سے زیادہ جو ہے صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اور وہ کب کرتے؟ حین یلقاہ جبریل، جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے اور وہ دونوں قرآن پڑھتے، ایک دوسرے کو سناتے، قرآن کا دورہ کرتے۔ فیدارسہ القرآن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صدقہ خیرات کرتے، اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تند و تیز جو آندھی آتی ہے، طوفان، ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے کے اڑا کر لے جاتی ہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تھے رمضان میں۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ قرآن پڑھنے کا انسان کے اوپر اثر ہو اور اس میں جو احکام ہیں اس پر وہ عمل کرے، جب جا کے اس قرآن کا اس کو صحیح معنوں میں فائدہ مل رہا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے۔ ادھر دیکھیں، آپ قرآن پڑھتے، سنتے، سناتے تو کیا اثر آپ پر ہوتا ہے اس کا؟ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جائے ان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، آنکھیں ان کی آنسو بہانے لگتی ہیں۔
تو وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جو پڑھتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ ابن آدم السجدہ، جب آدم کا بیٹا سجدہ والی آیت تلاوت کرتا ہے، فسجدہ، اور پھر سجدہ کر لیتا ہے، اعتزل الشیطان یبکی، شیطان الگ ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے، وہ کہتا ہے یا ویلا، ہائے میری مصیبت، ہائے میری جو ہے شامت، مصیبت، افسوس میرے اوپر کہ امر ابن آدم بالسجود فسجد، آدم کے اولاد کو سجدے کا حکم دیا تو وہ سجدہ کرتا ہے ایک مومن مسلمان، فلہ الجنہ، اور اس کو اس کے بدلے میں کیا ملتی ہے؟ جنت ملتی ہے، وامرت بالسجود فابیت فلی النار، اور مجھے حکم دیا سجدے کا، میں نے انکار کیا تو میرے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ دیکھیں ادھر بھی یہی بات ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، وہ اس پر عمل کرتے ہیں، سجدے کا حکم آیا تو سجدہ کیا، اور جب رکوع کا حکم آیا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جماعت سے نماز پڑھو، کیا وہ ہم کرتے ہیں؟ اور جو احکام ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، فواحش منکرات سے بچو، گناہوں سے، شرک کفر سے بچو، نیکی کے کام کرو، والدین کی فرمانبرداری کرو، اچھا سلوک کرو لوگوں کے ساتھ، تو جتنے بھی احکام ہوں ہم اس پر عمل کریں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور شیطان یہ کام نہ کرتا ہے اور نہ کرنے دیتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن ہی ہم پر لعنت کر رہا ہو، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ہم جھوٹ بولنا نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ قرآن اور جو صیام روزے ہیں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ تو اس میں بھی، اس حدیث میں بھی آپ دیکھیں جو یہ شفاعت والی حدیث ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ پڑھنے کا ان پہ ایسا اثر ہوا کہ وہ عمل کرتے ہیں اس کے اوپر، تبھی وہ ان کو بچانے کا سبب بنے اور شفاعت کرنے کا سبب بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب، اے میرے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اس کو کھانے پینے اور جو دیگر شہوات سے رکنا ہوتا ہے پورے دن اس کو روکے رکھا اپنی وجہ سے، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت اس کے بارے میں، سفارش اس بارے میں قبول کی جائے۔ ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کو اس کو سونے سے روکے رکھا، یعنی وہ اٹھ کر تراویح پڑھتا، قیام اللیل کرتا، قرآن پڑھتا، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت قبول کی جائے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیشفعانی، ان دونوں کی شفاعت، سفارش قبول کی جائے گی۔ تو دیکھیں جو قرآن پڑھتا ہے وہ رات کو اس کو بے چین رکھتا ہے، سونے نہیں دیتا، اور وہ اس کو لے کر تلاوت کرتا ہے، قیام کرتا ہے۔ یہ نہیں قرآن پڑھیں سمجھے حافظ قرآن بن جائیں صرف فضائل کے لیے، اور پھر وہ اس کے لے کر جو ہے قیام ہی نہیں کرتا، رات کو پڑھتا ہی نہیں، تہجد رمضان ہو یا اس کے علاوہ۔ تو قرآن پڑھ کر انسان پر اثر ہو اور اس کو عمل پہ ابھارے، جب جا کے اس کو دنیا اور آخرت میں صحیح معنی میں وہ فائدہ دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن آئے گا کالرجل الشاحب، ایک سوکھے ہوئے بندے کے جیسی شکل میں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، جو صحیح عقیدہ اہل سنہ والجماعت ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو اس قسم کی جو احادیث ہیں کہ قرآن کسی میں روایت میں کہ کہے گا اے میرے رب، جبکہ وہ اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ یہاں پہ اس حدیث میں بتایا کہ ایک جو ہے سوکھے ہوئے بھوکے پیاسے آدمی کی شکل میں آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کا ثواب جو ہے انسان کی عبادت اور اس کا ثواب جو ہے وہ مخلوق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو وہ کہے گا حل تعرفونی، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں وہ ہوں جو تمہیں راتوں کو جگائے رکھتا تھا اور دن کو بھوکا پیاسا رکھتا تھا۔ قرآن دن میں بھوکا پیاسا کیسے رکھتا تھا؟ قرآن میں حکم تھا کہ روزے رکھو اور کھانے پینے سے رک جاؤ فجر سے لے کے مغرب تک۔ اور وہ کہے گا وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِّن وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، آج تم دیکھتے ہو کہ ہر تاجر جو ہوتا ہے، بزنس مین، اپنے تجارت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ رمضان میں تو خصوصی طور پہ لوگ تجارت کے لیے راتوں رات جو ہے جاگتے رہتے ہیں، اور میں جو ہوں تمہارا تاجر ہوں جو تم نے تجارت کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت لینے کے لیے، اور یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں، تم سب سے زیادہ کامیاب تجارت کرنے والے ہو۔ فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ میں اس کے پوری بادشاہت تھما دی جائے گی، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، اور اس کے بائیں ہاتھ میں ہمیشگی تھام دی جائے گی، یعنی ہمیشہ رہیں گے، جنت والے ہمیشہ رہیں گے، اس میں نکالے نہیں جائیں گے۔ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ،
عزت و وقار کا تاج اس کے سر پہ جو ہے رکھا جائے گا، اور اسے حلتان 2 عزت کے جوڑے پہنائے جائیں گے، یعنی شاندار قسم کے، ایسے ہوں گے کہ لا یقوم لہم الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ اس کی برابری کے ہی نہیں ہے، جو وہ تاج پہنتا ہے اور وہ جو اس کو لباس اور پوشاک اس کو پہنائی جائے گی۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کے والدین کو بھی پہنائی جائے گی۔ وہ دونوں کیا کہیں گے؟ فیقولان، وہ دونوں کہیں گے، اس کے جو والدین ہیں، یا رب انا لنا ھذا، ہمیں یہ کیوں مل رہا ہے؟ وہ جو قاری حافظ ہے، قرآن پہ عمل کرنے والا، اس کی تو سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں کیوں ملا۔ انہیں کہیں گے بتعلیم ولدکم القرآن، کہ تم دونوں نے اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم دی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ وَإِنَّ صَاحِبُ الْقُرْآنِ يُقَالُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جو قرآن والے سے کہا جائے گا کہ اقرا، پڑھتے جاؤ، وارقا فی الدرجات، اور درجے بلند چڑھتے جاؤ جنت کے، جس طرح لفٹ ہوتی ہے چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلْ فِي الدُّنْيَا، اس طرح ترتیل سے، اچھی خوبصورتی سے اور آرام سے پڑھو جس طرح دنیا میں پڑھتے تھے۔ اس کا جو تیز رفتاری میں شعر کی طرح پڑھتے ہیں وہ تو اس فضیلت کے حقدار نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی تو وہ بے ادبی بے حرمتی کرتے ہیں، تیز تیز جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ سمجھ میں آتی ہے، بلکہ ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ فَإِنَّا مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ مَعَكَ، تیری منزل وہ ہے جنت میں جو آخری آیت تو پڑھے گا اپنے حفظ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کے جو حقوق بنتے ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بروز قیامت جو فضائل ملیں گے قرآن مجید والے کو، جس کا ذکر آپ نے سنا، اس میں بھی یہ نشانی ہے کہ ایک روایت میں فرمایا من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ، اسے جو ہے البسا، یہ تمام چیزیں پہنائی جائیں گی، اور جو ہے اس کے والدین کو تاج پہنائے جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں کس کے لیے ہیں؟ کہ جس نے پڑھا، سمجھا، اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ ورنہ تو حافظ قرآن کے دیا جاتا ہے، حافظ کا مطلب صرف یاد کرنے والا تو نہیں ہے، حافظ تو حفاظت سے ہے، بلکہ جس طرح حدیث میں احفظ اللہ یحفظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ہی سمجھاتے ہیں اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے حدود کی، جو حلال حرام میں فرق کرو، جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا وہ کرو، جن سے منع کیا ان سے بچو، تو یحفظ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا دنیا اور آخرت میں۔ تو حافظ قرآن وہ ہے جو اس کی حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، پڑھے، تفسیر سیکھے، سمجھے، اس کے اوپر عمل کرے، تو وہ گویا کہ اس کی اصل حفاظت کرنے والا ہے۔ صرف جو ہے رٹنے کا نام تو نہیں ہے کہ فضائل کے لیے انسان جو ہے پڑھ لے یا اپنی اولاد کو پڑھا لے۔ چنانچہ جو لوگ قرآن پڑھ نہیں سکتے، مثلا وہ اتنے قاری قرآن نہیں ہیں، تو انہیں بھی جو ہے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے بھی فضائل ہیں۔ اصل چیز تو عمل کرنا ہے اور ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اور جو مشکل ہوتی ہے جس کو، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ فرمایا مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ اللہ، جو حافظ کا میں نے ذکر کیا کہ اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کا حافظ ہے، وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ مع الصفرۃ الکرام البررہ، وہ فرشتے جن کے ہاتھوں یہ قرآن پہنچتا ہے ان کے ساتھ ہوگا، معزز فرشتے۔ ومثل الذی یقرأ وهو یتعاہدہ، جو پڑھتا ہے قرآن، اس کے لیے کچھ مشکل ہے، وهو علیہ شدید، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے لیکن کوشش نہیں چھوڑتا، فلہ اجران، اس کو دگنا اجر ملے گا۔ علماء کہتے ہیں یعنی ایک تو قرآن پڑھنے کا، اور دوسرا اس کی محنت مشقت میں جو اسے تکلیف ہو رہی ہے تو اسے دگنا اجر ملے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے فضائل تو بے شمار ہیں، اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سمجھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اتنی چیزیں جو آپ کی نجات کے لیے ضروری ہیں، سب کے لیے سمجھنا آسان ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، برائیوں سے بچو،
تو جو اسے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کے مطابق عقیدہ بناتا ہے، اس کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں ہی یہ حکم ہے کہ قرآن کو اس طرح سمجھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، عمل کر کے بتلایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آگے میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ تعلیم دی ہے، ان کے طریقے پر چلو اور سمجھو. چنانچہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کتاب و سنت پر عمل ہو، سلف صالحین صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ معاملات ہوں آپسی، چاہے وہ عبادت ہوں. ہر عمل سے پہلے رمضان ہو یا اس کے علاوہ آپ یہ اچھی طرح دیکھ بھال لیں، سوچ لیں کیا یہ قرآن سے ثابت ہے، کیا یہ حدیث سے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، کیا صحابہ کرام سلف صالحین اس پر عمل کرتے تھے. باقی رمضان کی دیگر فضائل وغیرہ، صدقات، خیرات، قیام اللیل وغیرہ، ان کا ذکر انشاءاللہ چلتا رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اسے ہم سے قبول فرمائیں، اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جو لوگ بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے. جو ایمان کی سلامتی میں اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جو اپنے روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے جو ہے رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اتنا حلال دے کہ حرام سے ہمیں بے نیاز فرما دے. جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا قرض ادا فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.